السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، سیرت النبی کی دوسری قسط میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سماعت فرمایا۔ آئیے تیسری قسط میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسن و جمال، آپ کے اخلاق اور آپ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ کے اخلاق حمیدہ کو اپنی مایہ ناز تصنیف سیرت سید البشر میں ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور حلیہ مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد لوگوں میں تھے، نہ زیادہ دراز تھے، نہ ایسے پست قامت تھے کہ کوئی آنکھ آپ کی طرف سے اعراض کر کے دوسرے کی طرف راغب ہو، بلکہ آپ متوسط قد والے تھے۔ دونوں کندھوں کے درمیان کا رنگ سفید تھا جس میں سرخی جھلکتی تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ اس میں بجائے سرخی کے سنہرا پن تھا، خالص سفید چونے کی طرح نہیں تھا، نہ بالکل گندمی تھا جس میں سانولا پن ہو۔ بال مبارک گھنگریالے تھے، جب دراز ہوتے تو کانوں کی لو تک پہنچ جاتے، جب چھوٹے ہوتے تو کانوں کے نصف تک رہتے۔ سفیدی سر اور ریش مبارک میں 20 بالوں تک بھی نہیں پہنچی تھی۔ گردن مبارک گویا چمکدار، صاف، خوشنما چاندی یا ہاتھی دانت کی مورت تھی۔ چہرے انور روشن تھا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ تمام اعضاء نہایت معتدل اور مناسب تھے۔ سر مبارک اچھا بڑا تھا، بال گنجان تھے، سر کے بال اڑے نہیں تھے۔ چہرے مبارک دبلا نہیں ہوا تھا بلکہ ہمیشہ تر و تازہ اور بارونق رہا۔ آنکھوں کی سیاہی نہایت عمدہ اور تیز تھی، مژگان دراز تھی، آواز میں قوت اور گرج تھی، گردن میں خوشنما درازی تھی، ریش مبارک گنجان تھی۔ خاموشی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقار طاری رہتا تھا، تکلم فرماتے تو رونق اور نور کا غلبہ ہو جاتا۔ دور سے دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بارونق اور جمیل، نزدیک سے دیکھو تو سب سے زیادہ شیریں اور حسین۔ بات میں رس اور مٹھاس تھی، بات بہت زود فہم، درمیانے درجے کی اور صاف ہوتی تھی، نہ بالکل مختصر نہ زیادہ لمبی۔ الفاظ گویا کے بیش بہا موتی ہیں جو ایک ایک کر کے پروئے ہوئے ہیں۔ پیشانی مبارک کشادہ، ابرو گنجان کشیدہ باریک، لیکن دونوں ابرو ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کی حالت میں ابھر آتی تھی۔ ناک بلندی مائل تھی، اس پر ایک شعلہ نما چمک تھی۔ اول نگاہ میں دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی ناک ہی اتنی اونچی ہے۔ آنکھ کی پتلی خوب سیاہ تھی، دہنے مبارک کشادہ تھا، دندان مبارک آبدار تھے، سامنے کے دانتوں میں قدر کشادگی تھی۔ سینے مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی جیسے تلوار کی دھار۔ سینہ اور شکم مبارک پر اس کے علاوہ بال نہیں تھے، کندھوں اور بازوؤں پر بال تھے۔ آپ جسیم تھے اور بدن گٹھا ہوا تھا۔ آپ کا سینہ اور شکم دونوں ہموار تھے، جوڑوں کی ہڈیاں بڑی اور مضبوط تھیں۔ جسم مبارک کا کھلا ہوا حصہ چمکدار تھا، سینہ فراخ تھا، کلائیاں دراز تھیں، ہتھیلی کشادہ، ہاتھ اور پیر خوب گوشت سے پر تھے، انگلیاں اچھی لمبی تھیں، قد مبارک بالکل سیدھا تھا، تلوے گہرے تھے، قدم چکنے اور صاف تھے جن پر پانی کا کوئی قطرہ نہیں ٹھہرتا تھا۔ چلتے وقت قدم قوت سے اٹھاتے اور کسی قدر آگے کو جھک کر تیزی اور نرمی سے چلتے تھے۔ چلتے وقت ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے جسم سے متوجہ ہوتے۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، جیسے مسحری کی گنڈھی ہو یا کبوتری کا بیضہ ہو۔
اس کا رنگ جسم مبارک ہی جیسا تھا، اس پر تل تھے، پسینہ مبارک ایسا تھا جیسے موتی، پسینے مبارک کی خوشبو مشک اذخر کی خوشبو سے زیادہ نفیس تھی۔ آپ کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا تھا کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا شخص نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان محمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زہیر ابن ابی سلمہ کا یہ شعر لو کنت من شیء سوى البشر کنت مضیء لیلۃ البدر، یعنی اگر آپ بشر کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتے تو 14ویں رات کو روشن کرنے والے ہوتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ہم مجلس کہتے کہ یہ شان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کسی اور کی نہیں تھی۔ آپ کی شان میں آپ کے چچا ابو طالب کہتے ہیں آپ خوشنما سفید رنگ والے ہیں، آپ کی برکتوں سے پانی طلب کیا جاتا ہے، آپ یتیموں پر رحم کرنے والے اور بیواؤں کی حفاظت کرنے والے ہیں، آل ہاشم کے ہلاک ہونے والے لوگ آپ کے پاس آ کر ٹھہرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس خوش عیشی اور فضائل میں ہیں، آپ حق کے ترازو ہیں، ایک جو کی بھی کمی نہیں کرتے اور انصاف کے ساتھ وزن کرنے والے ہیں، آپ کا وزن کرنا ذرا بھی زیادتی نہیں کرتا۔ یہ تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے حلیے مبارک کا وہ حصہ جو آپ نے اس ویڈیو میں سماعت فرمایا۔ آپ اسی طرح ہمارے چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ اگلی سیریز آپ کو جلد ہی ملتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نبی کا سچا پکا عاشق بنا دے اور آپ کی سنت اور آپ کی اتباع کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔